الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف قرآن نازل ہوا بلکہ حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ پیش آیا جس نے تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ 313 مسلمانوں کا میدان میں مقابلہ ہوا کفار کے 1000 کے لشکر سے، اور وہ لشکر بھی ایسا جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ اس معرکے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ محض تاریخ نہیں جسے دلچسپی کے لیے پڑھا جائے، ایک مسلمان کے لیے اس میں ایسے سبق ہیں جن پر عمل کیا جائے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے خلاف پہلا معرکہ پیش آیا تھا۔ عموماً ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بھی جہاد یا غزوات کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیونکہ ایک مغلوبیت کا شکار ہیں، ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پری ڈیفائنڈ کفار کا فریم ورک ہے، دور حاضر میں جو قوتیں اس وقت جو موجود ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو ان کے حساب سے، ان کے تصورات کے حساب سے فٹ کریں اور پھر وہی معذرت خواہانہ رویہ لے کر چلیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس چیز کو ترک کیا جائے اور جو حق ہے اس کو حق کے طور پر ہی پیش کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اسلامی تاریخ پر، آپ نے اس پہ کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہم فیس بک پہ ڈالیں گے۔ مفتی صاحب، جب بھی جہاد کی غزوات کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جب دنیا میں اور کچھ نہیں بچا اور کوئی چارہ نہیں تھا تو پھر جہاد کہیں سے آ گیا۔ غزوہ بدر کی جو وجہ تھی، کس وجہ سے یہ جنگ چھڑی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ جو ایک عام تاثر ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ اس میں سب سے بنیادی چیز اس میں جو ہے وہ یہ کہ جب مکہ کے اندر مسلمان تھے تو وہاں پر صورتحال ایسی تھی کہ تعداد بھی کم تھی اور وسائل بھی بہت کم تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو آپ روک کے رکھیے اور صرف دعوت آپ دین کی دیجیے اور لوگوں کو اللہ کی جانب آپ بلائیے۔ یہ اصل بنیادی حکم یہی چلتا رہا۔ تو ویسے مکہ کے اندر ہی مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے کہ کفار کے خلاف وہ کچھ بھی نہ کر سکتے، یعنی بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن اس وقت میں ہاتھ اٹھانا وہ اللہ کی حکمت بالغہ میں مناسب نہیں تھا، تو اس لیے حکم یہی تھا کہ ابھی آپ ہاتھوں کو روک کر رکھیں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ اس کے بعد تقریباً 13 سال تک یہی سلسلہ دعوت کا چلا ہے، اور ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام دین کا چلے گا یا کوئی دعوت ہم دیں گے آگے، تو اس دعوت کے لیے اعوان و انصار کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر یوں سمجھیں کہ ایک مضبوط گروہ، ایک جیسے ہم ایک ریاستی طاقت ہم اسے کہہ لیں یا اس کو ایک قبائلی طاقت کہہ لیں یا ایک کمیونٹی پاور ہم کہہ لیں، یہ ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ اس کے لیے آپ کے ذہن میں ہوگا، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ایک بار آپ نے طائف کا بھی سفر کیا، اور طائف وہ جگہ تھی جہاں جس کے گرد و نواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا، بنو سعد میں، تو وہ ایک رضاعت کے لحاظ سے ایک رشتہ داری بھی آپ کی نکلتی تھی۔ تو وہاں آپ گئے اور وہاں کو دعوت دی، لیکن سب سیرت کو پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ بہت زیادہ افسوسناک سلوک کیا انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے مدینہ، وہاں پر ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، تو اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ یہ جنگ کس طرح سے شروع ہوئی؟ میں اسی پر میں آ رہا ہوں کہ جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد انصار کے ساتھ جو آپ گئے ہیں وہاں پہ، تو اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ گئے ہیں کہ میری اور میرے ساتھیوں کی تم حفاظت کرو گے،
اور جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک مقامی معاہدہ جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، تقریباً اس میں یہی بات تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان بھی اور مدینہ میں جو یہود ہیں وہ بھی اور آس پاس جو کوئی اور قبائل ہیں یہ مل کر مدافعت کریں گے۔ اب جو صورتحال بن گئی، گویا کہ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ سن 1 ہجری کے اندر، ہجرت کے پہلے سال میں ایک ریاست کا قیام، پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ریاست کے نظام کو مضبوط کیا بلکہ آپ نے اس کے اثرات کو دائیں بائیں پھیلایا۔ چنانچہ پہلا غزوہ جسے غزوہ ابوا کہا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں ہوا، یہ نہیں اس میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں اور ان لوگوں سے بات چیت کی ہے اور ایک معاہدے کی توثیق ہوئی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، غیر مسلموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہی راستہ تھا جہاں سے مکہ والے اپنے تجارتی قافلے گزارا کرتے تھے، اور یہ قافلے سال میں کم سے کم ایک بار ضرور جایا کرتے تھے، اس سے زیادہ بھی کم سے کم ایک چکر ان کا ضرور لگتا تھا شام کی طرف۔ تو یہ اس مین راستے کا گزر اب اسلامی سرحدوں سے ہو رہا تھا، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ جب بھی یہاں سے گزریں تو مسلمانوں کی اجازت سے گزریں، لیکن چونکہ کفر کی طبیعت میں سرکشی ہے، غرور ہے، شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت یا حق ان کی خودداری یا جو بھی انہیں حق دنیا کے اندر ہے اسے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسلامی ریاست کا، بھئی آپ ایک ریاست ہے، مکہ والے تو وہ بھی ایک ریاست ہے، آپ کو چاہیے اگر آپ نے قافلہ گزارنا ہے تو آپ ان سے باقاعدہ اجازت لیں، ان کی حیثیت کو قبول کریں اور اپنا قافلہ آپ گزار لیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالباً منع نہ فرماتے، ایک میں امکان ممکن ہے منع نہ فرماتے، لیکن ایسی کوئی بات سرے سے نہیں ہوئی، بلکہ اسی انداز میں وہ اپنے قافلوں کو اس راستے سے گزارتے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبع کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے چند سرایہ بھیجے۔ سرایہ سریہ کی جمع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے جس میں، اور صحابہ کو روانہ کرتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی بعض جماعتیں، ایک عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گئی ہے، ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت میں گئی ہے۔ تو ان میں یہ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے۔ اس آمنے سامنے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے، صرف تنبیہ کر دی گئی ہے۔ البتہ ایک آپ نے سریہ بھیجا تھا جو کہ مکہ کی حدود کے قریب گیا تھا، جس کے سربراہ تھے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پہلی بار تلوار چلی ہے اور کفار کا ایک آدمی عامر ابن حضرمی وہ اس میں قتل ہوا ہے۔ تو خیر ساری باتوں کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سرحدی راستے مسلمانوں کا حق تھا کہ ہمارے پاس رہیں، اور کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا ہے تو وہ اجازت لے کے گزرے۔ ٹھیک ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ غزوہ ہو چکی، اس نے تاریخ کا جو ہے رخ موڑ دیا۔ جی جی مقصد ایک یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، تو جی جی اب تک جو بات ہوئی ہے اس سے ہم کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں؟ اب تک جو بات سامنے آئی اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایک مسلمانوں کو ایک ریاست ہے، جیسے پاکستان ہماری ایک اسلامی ریاست ہے، افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، مطلب اگر اسلامی نظام تو نہیں ہے لیکن مسلم ممالک ہی کہلاتے ہیں ہم، تو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہمارا غیر مسلم پڑوسی وہ ہماری اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا تو اپنے دفاع کے لیے ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس کا پورا جواز یہاں شریعت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مل رہا ہے۔ صحیح، یعنی اگر کوئی آپ کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے لاجسٹیکل موومنٹ کے لیے بھی، تو اس میں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، جنگ کے معاملات پر آتے ہیں۔ 313 صحابہ رضی اللہ عنہم جو میدان میں اترتے ہیں، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں کفار 3 گنا سے بھی زیادہ ساز و سامان سے لیس۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اتنے نمبرز نہ ہوں، یہ میچنگ نہ ہو، یا آپ کے پاس یہ ساز و سامان نہ ہو، آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے میرے خیال میں دونوں چیزیں یہاں بیلنس رکھنا پڑے گا۔ اسباب اختیار کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر اسباب کا اپنے خیال کیا ہے، لیکن اگر ہم اسباب کے اوپر اتنا وثوق کر لیں کہ ہم اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے ہم بے نیاز ہو جائیں، تو یہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن بات ہے۔ تو اس میں بیلنس رکھنا چاہیے کہ اسباب بھی اختیار کریں جتنی اپنی استطاعت ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم فراہم کر سکو فراہم کرو۔
تو ہم دیکھیں گے ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قوت آپ فراہم کر سکتے ہیں آپ نے فراہم کی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہے جہاد کرنے کا اور ناگزیر حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات اس سے چارہ کار نہیں ہوتا، اور پھر اللہ کا حکم تدریجاً وہ آگے بڑھتا رہا. یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ جو آپ سے لڑیں آپ ان سے لڑو، قاتل الذین، جو آپ سے قتال کریں گے آپ ان سے قتال کریں گے. اور اس کے بعد جو حکم آیا ہے وہ بالکل فرضیت کا آ گیا، کتب علیکم القتال، جہاد فرض ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اقدامی جہاد، یعنی مسلمان ملک، اسلامی ریاست وہ کفار کی حدود کے اندر جا کر جہاد کر سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کفار کی سرحدیں آپ سے ملتی ہیں اس میں آپ جہاد کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ضروری ہو کہ آپ ہر وقت ہی جہاد کریں. وہ امام یا خلیفہ کی رائے پر ہے، وہ حالات دیکھے گا. کبھی اگر اپنی طاقت کم ہے تو احتیاط بھی کرے گا، کبھی موقع صلح کا ہے تو صلح بھی کرے گا. اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ جو ذہن بنایا جاتا ہے نا کہ یہ مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ جہاں چاہتے ہیں جہاد کے لیے گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آگے بڑھیں اور کوئی سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی شرعی جواز ہے. تو اس کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. مولا کی ذات کا. جی آپ کا سوال. اچھا میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ 313 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے، ایسا لوگ شامل ہوئے تھے جنگ بدر میں. اس میں ایک یہودی بھی تھے جو اس میں مارے گئے، تو بعد میں سرکار نے فرمایا کہ یہ شہید ہوئی ہیں. تو آج جو ہے اوپر کے ہیں اس طرح کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا میرے خیال سے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ بریک لیں گے، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے سوال کے جواب بھی دے دیں گے اور پھر مزید جو آپ کی بات تھی اس کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر پر، اس لڑائی پر جس نے اسلام کی تاریخ بلکہ تاریخ کا رخ موڑ دیا. ہمارے ساتھ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب، ایک کالر نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ 313 جو افراد تھے غزوہ بدر میں، ان میں مسلمانوں کی صفوں میں کوئی یہودی بھی تھے جو مارے بھی گئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. کچھ ایسا ہے؟ قطعاً ایسی کسی روایت سے ثابت نہیں، بلکہ کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے، کمزور ترین کوئی روایت بھی ایسی جس سے یہ بات ثابت ہو. تو ایک سنی سنائی بات ہے، اور بالفرض اس بات کو اگر سوچا بھی جائے تو عقلاً بھی یہ ناقابل قبول ہے کہ ایک شخص یہودی ہو، یعنی اسلام میں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو شہید کہہ دیں. بالکل. اگر وہ بھی شہید ہے تو پھر اسلام کی دعوت دینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ہمارے پاس غالباً ایک مثال ایسی ملتی ہے، کوئی شخص آیا تھا لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برعکس ہاں یہ مثال موجود ہے کہ لڑائی سے پہلے ایک غیر مسلم نے اپنی خدمات پیش کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں. لڑائی کا مقصد کیا ہوتا ہے بنیادی؟ اسلامی جہاد کا بنیادی مقصد وہ اعلاء کلمت اللہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا نظام غالب آ جائے. یہ بریک سے پہلے اسی طرف میں بات کو لے کے جا رہا تھا کہ عام طور پہ جو جہاد کا مقصد ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید جس طرح دنیا میں جنگیں ہیں تو جہاد بھی ایک جنگ ہے، ایک تباہی ہے، لوگوں کو مارنا ہے. حالانکہ قطعاً ایسی بات نہیں. جہاد کا اصل بنیادی مقصد تو امن قائم کرنا ہے. تو جو امن کے دشمن ہیں، جو ظالمانہ نظام کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ ظالمانہ نظام کو دنیا پر مسلط کیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے جہاد کا مقصد. وہ نظام جو اللہ کے نظام سے ہٹ کے ہیں. ہاں، ایک عادلانہ نظام کو دنیا میں متعارف کرانا ہے. اسی لیے جہاد کے ساتھ یہ پیشکش ہے کہ اگر آپ اسلام لائیں تو بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں، اگر اسلام نہیں لاتے تو آپ جزیہ دیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی خود بخود مقابلے میں آتا ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ جہاد ہے.
ٹھیک ہے. اچھا غزوہ بدر کا مولانا صاحب تھوڑا سا نقشہ کھینچیے, کیونکہ بعض آیات قرآن کی خصوصاً سورہ انفال کی ایسی ہیں جو دل لرزا دیتی ہیں. وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بدری صحابہ, ان میں بعض جو ہے وہ تھوڑا سا جھجکے بھی, کچھ تھوڑا سا خوف بھی آیا, سورہ انفال نے بیان کیا. تھوڑا سا نقشہ اس کا کھینچیں. جی جی, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے, اور میں ایسے نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر قرآن مجید سامنے ہوتا تو میں مختلف آیات آپ کو کھول کے بتاتا, لیکن اس وقت جو ذہن کے اندر کچھ آیات آ رہی ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے والی چیز تمہارے پاس آ جائے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوے سے جو بنیادی لڑائی جو چھڑی ہے یہاں پر, خاص اس مارکے کی, تو اس وقت بھی ایک قافلہ وہ شام کی طرف سے آ رہا تھا, اور اس قافلے کے سالار امیر ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں اسلام لائے, بڑے اونچے صحابہ میں شمار ہوئے. اس وقت وہ امیر تھے, قافلے کو لے کے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا. تو 313 صحابہ فوری طور پر جو میسر آئے آپ نے انہی کو لیا. صورتحال ایسی تھی کہ اگر دیر کرتے تو قافلہ نکل جاتا, انہی کو لے کے آپ روانہ ہوئے ہیں. لیکن آگے حالات ایسے پیش آئے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ نکل گیا. تو صحابہ کرام کے دل میں ایک طبیعی چیز ہے انسان کی کہ جو چیز آسانی سے ہاتھ آ جائے وہ بہتر ہے. تو قافلے سے لڑائی کے اندر زیادہ کوئی خطرہ نہیں تھا, یعنی مسلمان 313 ہیں تو قافلے کی حفاظت کے لیے بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے کم و بیش, تو آرام سے اس مہم میں کامیابی ہو جاتی. تو صحابہ کرام کے دل میں ایک طبیعی چیز یہ تھی کہ قافلے کے پاس ہم پہنچیں اور اسے گھیر لیں. اس کو اللہ نے بیان کیا ہے, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, تم تو یہ چاہتے تھے, لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق بات کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ اللہ کاٹ دے. یہ اللہ دکھانا چاہتا تھا. تو قدرتی طور پہ ایسے اسباب اللہ نے پیدا کر دیے کہ وہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں لگا, اور اس قافلے کو بچانے کے لیے کفار کا 1000 کا لشکر وہ مقابل میں آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مدبھیڑ کرا دی, اور اس کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ اللہ پہ توکل ہو, اللہ کی مدد ہو, تو کم اسباب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرماتے ہیں. اچھا, اس صورت کا نام بھی سورہ انفال ہے, مال غنیمت. جی جی. تو کیا اس وقت کچھ لوگوں کا ان کی خواہش, تو ظاہر انسان کی ہر خواہش ہو سکتی ہے, کہ یہ خواہش تھی کہ غنیمت ملے گی اور توجہ غنیمت کی طرف مائل ہو گئی تھی بنسبت وہ جو اللہ چاہتا تھا؟ اس میں ایک طبعی چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسا قطعا نہیں تھا کہ جہاد کا اصل مقصد وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ذہن سے پس پش چلا گیا ہو. ایک طبعی معمولی سا رجحان آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بات وہ ہے کہ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو معمولی باتوں پر بھی اللہ کی طرف تنبیہ آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرما دی اس پر, جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ایسا نظر آئے گا کہ ایک معمولی سی چیز تھی, یعنی اس کو ہم حقیقت میں گناہ صغیرہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے اعلیٰ مقام میں ان کی تربیت کے لحاظ سے وہاں اصلاح ضروری تھی, کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے نمونہ بننا ہے. تو ان معمولی چیزوں پر بھی اللہ نے تنبیہ فرما دی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں, ان میں کوئی اہم کے کوئی 3-4 آدمیوں کے نام بتا دیں آپ صحابہ کرام کے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کوئی اہم 2 یا 3 صحابہ کرام؟ حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے پائے کے صحابی تھے, معمر صحابی تھے, یہ شہید ہوئے ہیں. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شہید ہوئے ہیں. عمیر ابن حمام یہ شہید ہوئے ہیں. ہر ایک کی شہادت کا ایک اپنی جگہ الگ واقعہ ہے, اور کو سننے میں پڑھنے میں الگ لطف آتا ہے. تو کل 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. کفار کے کتنے تقریباً؟ 70 افراد 70 اس میں مارے گئے تھے. مارے گئے تھے. موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ کا سوال. میں پوچھوں؟ جی بالکل پوچھیے. میں پوچھ رہا ہوں جنگ بدر میں کیا کوئی ساتھ رکھا تھا, کوئی ایسا واقعہ ہے؟ کیونکہ روزہ ممکن ہی نہیں تھا, سفر پہ تھے اور جہاد بھی تھا, لیکن کچھ پروگرامز میں لوگوں نے ذکر کیا کہ مسلمانوں نے روزہ رکھا, اس پہ ذرا وضاحت کیجیے. اچھا, یہ انہوں نے جو ایک یہ مفروضہ اس کو کہیں کہ انہوں نے, یا ان کی اسمپشن ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا, ممکن ہی نہیں تھا, یا نہیں؟ ایسی بات نہیں. اصل میں یہ سن 2 ہجری کی بات ہے, تو سن 2 ہجری ہی میں روزے فرض ہوئے ہیں.
تو اس میں کچھ روایات کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزے فرض ہو چکے تھے اور آپ نے اجازت دے دی تھی کہ جو چاہیں روزہ رکھ لیں، جو چاہیں نہ رکھیں. اور بعض کے خیال میں یہ اس سال کے بجائے اگلے سال میں روزے رکھے گئے تھے، اس جہاد میں روزے سے نہیں تھے. ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا سا ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہو یا تو اس میں وہ جی ویسے اس سے ہٹ کے، غزوہ بدر سے ہٹ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جہاد کے دوران صحابہ کرام کو کھلی گنجائش دیتے کہ آپ چاہیں تو روزہ توڑ لیں، روزہ نہ رکھیں. بلکہ ایک روایت میں یہ کہ آپ نے ایک صاحب کو حالت روزہ میں بے ہوش دیکھ لیا، تو چونکہ جہاد کا سفر ہے وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لیس من البر صیام فی السفر، کہ سفر میں ایسے موقع پر ایسے کمزور آدمی کے لیے برداشت ہی نہ کر سکے تو اس کے لیے نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں مزید بات کریں گے. ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت سے آپ کے سوالات ہیں جو اٹھانے ہیں، اور اس کے علاوہ اس غزوہ بدر پہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر پر. بریک کے دوران ایک بچے نے بہت دلچسپ سا سوال کیا ٹیلی فون کر کے. بچے نے پوچھا کہ کیا فرشتے اتنے کمزور تھے کہ 1000 افراد کو ختم نہیں کر سکے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اس فرشتوں کی آمد کو یا ان کے نزول کو تو ہم نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور تاکہ اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کچھ جھلکیاں دکھا دیں، فرشتوں کو کہیں ظاہر بھی کر دیا، لیکن اصل اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اصل مدد اور اصل نصرت، اصل فتح وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ویسے تو چاہتے تو ایک فرشتے کے ذریعے پوری دنیا کے سارے کفار کو ختم کر دیتے، یا ہر ایک کے سر پہ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے کہ بھئی اسلام لے آؤ، اور جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ان سب کے سر پہ ایک فرشتہ کہ نمازیں پڑھیں. لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے نا. اللہ کا نظام یہ کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے قوت سے کام کرے. اور جو مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے لیے جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آئے ہیں، تو یہاں پر بھی اصل آزمائش انہی کی رہے. وہ بھی یہ سوچ کے بے فکر نہ ہو جائیں کہ لڑیں گا تو فرشتے لڑیں گے. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھیں. ایسا نہیں کرنا، آپ ہی نے. ہاں جب آپ کریں گے، آپ قربانی کی انتہا پہ جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ فاتح ہیں، اور اس فیصلے کا ظہور جس طرح اللہ چاہیں گے اس طرح کر دیں گے. اچھا، عموماً جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ غزوات میں یا جنگوں میں، چاہے وہ ماضی کی ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ادوار کی، یا بعد میں اسلاف یا ایون خلف کے ادوار میں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نصرت اس وقت آتی ہے جب بالکل انسان جم جائے اور ایسا لگ رہا ہو کہ اب زمین ہلنے لگی ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ بڑی حد تک یہ بات ہے. یعنی تجربات ہیں ایسے ہی کہ جب انسان کوشش کی انتہا کر دیتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ ڈگمگانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں. تو ایسے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ سہارا دے دیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو چلا کے ہم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چلتا ہے، پھر وہ جب گرنے لگتا ہے نا تو ہم اس ٹائم سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد بھی کوئی اسی طریقے سے آگے پھر وہ ہاتھ تھام لیتی ہے. مسلمانوں کو غزوہ بدر میں جو فتح حاصل ہوئی، اس کے اثرات غالباً جو جزیرۃ العرب ہے اس سے باہر بھی محسوس کیے گئے؟ اس سے باہر اس طرح محسوس کیے گئے کہ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی، اصل میں قرآن کی پیشگوئی ہے جو آپ کی زبان سے ظاہر. مکہ میں سورہ روم نازل ہوئی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ہوا یہ تھا کہ مکہ میں جب مسلمان کمزور تھے، اس زمانے میں دنیا کی دو بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ ہوا. ادھر ایرانی تھے مجوسی، اور ادھر رومی تھے. مجوسی وہ مشرکین کی طرح تھے، یعنی وہ
اپنے عقائد کے لحاظ سے شرک کی انتہا میں تھے۔ رومی کسی حد تک مسلمانوں کے قریب تھے، اس لیے کہ اہل کتاب تھے، ایک کتاب کو مانتے تھے۔ تو جب یہ مجوسی غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے تو مکہ میں کفار نے کہا کہ دیکھو آج ہمارے ہم قوموں نے تمہاری طرح کتاب والوں کو شکست دے دی ہے، اسی طرح ہم بھی تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے یہ بتایا کہ نہیں، آج یہ لوگ مغلوب ہوئے رومی، کل یہی لوگ غالب آئیں گے۔ تو جب غزوہ بدر ہوا تو انہی دنوں میں روم کی اور ایران کی دوبارہ جنگ ہوئی تھی، اور جس کے اندر روم کا بادشاہ ہرکولیس، جس کو عربی تاریخ میں ہرقل کہا جاتا ہے، تو وہ فتح مند ہوا۔ تو یہاں پر یہ جو ایک عرب کے اندر جو انقلاب تھا، اس انقلاب کا اثر وہ باہر تک اس طرح پہنچا کہ دونوں ممالک کے اندر وہ حیران ہوئے کہ عرب کے اندر یہ ایک چھوٹے سے گروہ نے کس طریقے سے مکہ کی غالب طاقت کو ہرا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں طاقتیں، ایرانی بھی اور رومی بھی، یہ جزیرۃ العرب کے حالات میں بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہم اس کو پہلے اپنے زیر تسلط کر لیں۔ یہ الگ بات کہ عربوں کی ایک فطری بہادری تھی، وہ کسی کو غالب آنے نہیں دیتے تھے، خود آپس میں لڑتے رہے لیکن باہر والوں کو دخل اندازی کا موقع نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کل حالات تھوڑے مختلف ہیں۔ آج کل حالات ہمارے بہت مختلف ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو سورہ روم نے غالباً ذکر بھی کیا تھا کہ کتنے عرصے میں وہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ جی بالکل صحیح ہے، فی بضع سنین کا لفظ ہے قرآن مجید میں۔ اچھا، اور اسی ہرقل کے ساتھ آگے جا کے مسلمانوں کا بھی ٹاکرا ہوتا ہے؟ جی اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ بھیجا تھا اسلام کا، اور اس نے اپنے درباریوں کے سامنے کچھ اظہار بھی کیا تھا کہ اسلام لے آتے ہیں اور یہ سچا مذہب ہے، لیکن پھر قوم کی مخالفت کی وجہ سے اس نے ہمت نہیں کی اسلام لانے کی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی جہاد جاری رہا، اس کا ایشیا کا جتنا اس کا علاقہ تھا سارا کا سارا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اچھا، مجموعی طور پہ جب ہم غزوہ بدر پہ کو دیکھیں تو سب سے بڑا سبق اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں یا کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ پہ توکل، اللہ پر ایمان کی ایک انتہا، اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ، کہ کس طریقے سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پہ سر ہتھیلی پہ رکھ کر وہ نکل آئے، اور اپنی جانیں، اپنے مال، اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ آج سب سے بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کو، اپنے اموال کو اس دنیا کے لیے ہم نے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ کی امانت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے۔ اپنی لائف کو بنائیں، ہم لائف کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بن نہیں رہی ہے اور نہ بن سکتی ہے، اس لیے وہ تو فانی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی زندگی، اپنے جان مال پیش کریں۔ ظاہر بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ احکام دیے ہیں اس میں ہمارا ہی نفع ہے، ان کا نفع ہمارا ہے۔ ہم اس ترتیب کے اوپر آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور مسلمان پھر انشاءاللہ اسی طرح سر بلند ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اس اسلامی غزوات پر ہم کل بھی بات جاری رکھیں گے، اور مولانا صاحب کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن جاتے جاتے بس آپ سے یہ بات کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کرانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان یحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ قتال تمہارے لیے یا لڑائی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے باوجود اس کے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں جو انسان، ہمیں اپنی عقل پر حد سے زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ایک محدود، ایک فائنائٹ سی چیز ہے، اور ہمیں کامیابی کے لیے رجوع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ اپنی آراء، تنقید، سوالات جو بھی ہو فیس بک پہ ہمیں بھیجیں، facebook.com/آپ اور اسلام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔